السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہم دیکھ رہے تھے انڈیفرنس کا، اس کی پراپرٹیز دیکھی ہم نے. اس کی پراپرٹیز 2 پراپرٹیز ہم دیکھ چکے ہیں اور اس کا پروف بھی کر چکے ہیں. پہلی پراپرٹی یہ تھی انڈیفرنس کرو کی کہ یہ نیگیٹیولی سلوپڈ ہوتے ہیں، یعنی اوپر سے نیچے بائیں سے دائیں جانب گرتے ہیں اور منفی جھکاؤ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس کو مختلف اشکال بنا کر دیکھا کہ کب نیگیٹیولی سلوپڈ ہی ہوگا. ہم نے صفر جھکاؤ والا ڈفرینس کرو بنا کر دیکھا، لامحدود جھکاؤ، پھر ہم نے پازیٹیو جھکاؤ. تو اس طرح سے مختلف طریقوں سے ہم نے دیکھا، لیکن انڈیفرنس کرو منفی جھکاؤ ہی رکھتا ہے. دوسرا ہم نے پراپرٹی کل ہی ہم نے دیکھی کہ ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے. جو ایک دوسرے کو قطع کرے وہ انڈیفرنس کرو نہیں ہوگا، وہ خط غیر جانبداری نہیں ہوگا. اس کو بھی ہم نے اچھے سے دیکھا کہ انڈیفرنس کرو اگر ایک دوسرے کو قطع کریں تو پھر وہ ان پہ بننے والے جو نکات ہیں وہ یکساں تسکین کا معیار فراہم نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. تو آج ہم تیسری پراپرٹی دیکھیں گے. تیسری پراپرٹی ہے کہ کنویکس ٹو دی اوریجن ہے، یعنی جو انڈیفرنس کرو ہے، خط غیر جانبداری ہے، وہ مبدا کی طرف مہذب ہوتا ہے. کنویکس ٹو دی اوریجن، اس کی وجہ یہ ہے، اس کے کنویکس ٹو دی اوریجن ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ یہ مختتم شرح استبدال تقلیلی ہے. مختتم شرح استبدال آپ جانتے ہیں کہ ایکس شے کو وائی شے سے بدلنے کی جو شرح ہے وہ مختتم شرح استبدال کہلاتی ہے. اور تقلیلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے صارف ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ بدلاؤ کرتا ہے یا ایکسچینج کرتا ہے تو وہ پہلے کے مقابلے میں ایکسچینج کم ہوتا چلا جاتا ہے. یہ آپ کے سامنے پکچر ہے، ڈائیگرام ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکس ایکسس پر اکائیاں رکھی ہیں. یہ ایکس شے ہے اور یہاں پر وائی شے کی اکائیاں رکھی گئی ہیں ورٹیکل سائڈ پہ. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صارف نے یہ ایک خط عدم ترجیح بنایا گیا. اب اے اور بی کے درمیان آپ ڈفرینس دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اے ایف ڈیوائیڈڈ بائی ایف بی، یہ عمود بٹا قاعدہ، اس کا ایکس وائی اوور ڈیلٹا ایکس ڈیلٹا وائی اوور ڈیلٹا ایکس جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا ہے. 6 سے 3 اکائیاں، یعنی 3 اکائیاں صارف ایک شے کی چھوڑ کر ایکس شے کی ایک زائد اکائی لے رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ریٹ آف ایکسچینج کیا ہے. پھر صارف نے جب اگلی اکائی 3 سے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 1 پر آیا کہ صارف نے اب جب بدلا ہے ایکس شے کو وائی شے کے ساتھ، یعنی اب اس نے اگر وائی کی ایکس کی ایک زائد اکائی لی ہے تو وائی کی کئی اکائیاں اس کو چھوڑنی، پہلے کے مقابلے میں اس نے کم اکائیاں چھوڑی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی وجہ سے جو ڈفرینس کرو ہے وہ مبدا کی طرف مہذب ہوتا ہے. اس پراپرٹی کو ہی اگر ہم ڈسکس پروف کرنا چاہیں تو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ پہلا یہ ہے کہ ایک اسٹریٹ لائن ہم بناتے ہیں. اسٹریٹ لائن ڈرا کی ہم نے، نیگیٹیولی سلوپڈ ہے اسٹریٹ لائن، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ انڈیفرنس کرو ہو سکتا ہے یا خط عدم ترجیح کی جو خصوصیات ہیں وہ اس میں ہو سکتی ہیں. کیونکہ خط عدم ترجیح کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایک تو منفی جھکاؤ رکھے گا. ٹھیک ہے. دوسرا اس میں یہ ہوگا کہ صارف ایک شے کو دوسری سے جب بدلتا ہے تو بدلنے کی جو شرح ہے مختلف شرح استبدال وہ گرتی چلی جائے گی. اب ہم اس کرو پر دیکھتے ہیں کہ کیا مختتم شرح استبدال گر رہی ہے. یہاں ہم نے ایک اسٹریٹ لائن، ایک سیدھی لائن جو ہے وہ نیگیٹیولی سلوپ ڈرا کی. کہا کہ اگر یہ انڈیفرنس کا وہ سپوز فرض کریں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صارف جو ہے ایکس شے کو وائی سے بدل رہا ہے، وائی شے کو ایکس سے بدل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ریٹ آف ایکسچینج جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے، اس میں وہ جو ہے یعنی کہ ریٹ آف ایکسچینج سیم رہتا ہے، بدلاؤ نہیں آ رہا. یعنی جتنی اکائیاں وہ پہلے ایک شے کو لینے کے لیے، ایکس شے کی ایک اکائی لینے کے لیے جتنی اکائیاں اس نے چھوڑی، دوسری اکائی کو لینے کے لیے بھی اتنی ہی اکائیاں چھوڑ رہا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلٹا وائی اوور ڈیلٹا ایکس سیم ہے پہلے پوائنٹ پر بھی، اے بی کے درمیان بھی، بی اور سی کے درمیان بھی سیم ہے، اور سی اور ڈی کے درمیان بھی ریٹ آف ایکسچینج سیم ہے. تو مختتم شرح استبدال نہیں گر رہی، جبکہ ہمارا خط عدم ترجیح کی خصوصیت ہی یہ ہے
کہ اس کی جو مختصر شرح استبدال ہے وہ تقلیلی ہوگی، کیونکہ صارف جو ہے وہ ایک شے کو دوسرے سے جب بدلے گا تو بدلنے کی جو شرح ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی، گرتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں چونکہ مختلف شرح استبدال جو ہے وہ یکساں رہ رہی ہے، اس لیے یہ قانون تقلیل مختلف شرح استبدال کے خلاف ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں ترجیح جو ہے وہ مستقیم شکل کا نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم نے کنکیو ٹو دی ریجن ہولدا کی طرف مکر جو ایک خط ہم نے ڈرا کیا، کنویکس کا الٹ ہے کنکیو، تو ہم نے جب اس طرح سے ڈرا کیا تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو ریٹ آف ایکسچینج ہے وہ پہلے کم ہے، جیسے جیسے صارف کے پاس ایکس شے کی زائد اکائیاں آتی چلی جاتی ہیں، وہ وائی کی اب زیادہ اکائیوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا اے اور بی کے درمیان جو ریٹ آف ایکسچینج ہے وہ ڈیلٹا وائی اوور ڈیلٹا ایکس ہے، ٹھیک ہے۔ اب بی اور سی کے درمیان جو ریٹ آف ایکسچینج ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلٹا وائی اوور ڈیلٹا ایکس، یعنی بی ایف ڈیوائڈیڈ بائی ایف سی، ٹھیک ہے۔ جو ریٹ آف ایکسچینج ہے وہ پہلے سے بڑھ گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں تیسری جب پوائنٹ پر سی کے اور ڈی کے درمیان جو ریٹ آف ایکسچینج ہے وہ اور زیادہ ہو گیا، یعنی سی جی اور جی ڈی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریٹ آف ایکسچینج جو ہے جیسے جیسے صارف ایکس شے کی ایک اکائی زائد لے رہا ہے وہ وائی کی زائد اکائیاں چھوڑ رہا ہے، تو مختلف شرح استبدال گرنی چاہیے تھی لیکن یہاں پر بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس طرح سے ہمارا جو انڈیفرنس کرو ہے